बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। वाकई रात गए इस बात की काफी गूंज है कि इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में एंट्री हो सकती कि नहीं हो सकती, स्पेशली 27 तारीख को और 28 तारीख को। जी हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच भी इमरान खान साहब की दरख्वास्त सुन रहा है और जब सुप्रीम कोर्ट का जो रेगुलर बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस जस्टिस याही अफरीदी साहब सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं। और याद है कासिम फाइजा साहब से एक बार रिक्वेस्ट की गई थी वकला की जानिब से, जिसमें इमरान खान साहब ने ये दरख्वास्त दी थी कि मैं खुद पेश होना चाहता हूँ अपने केस के हवाले से। वो बेसिकली वो नैब के कवानीन के हवाले से, नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से था। तो उनको इजाज़त मिली थी, लेकिन उनको ऑन एयर करने की, कैमरे के सामने आने की इजाज़त नहीं थी। जिसने एक तस्वीर भी खींची थी, उस शख्स को भी नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया था। तो रात की ये वाली खबरें हैं, इसकी कुछ तफसील है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और यस, 2 नंबरियों का सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ, और ये करने वाला कोई और नहीं, जी हाँ, सुप्रीम जुडिशल कमीशन का मेंबर कर रहा है ये इंकशाफ। जी हाँ, उसकी कुछ तफसील है, वो आपके सामने रखनी है। एक और बड़ी ताकत मिल गई है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद के साथ, रात गए, उसकी भी बड़ी बात है, उससे मुतल्लिक बताना। आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है रात को ना, उसमें बड़ी अजीबोगरीब किस्म की तनकीद हो रही है, उससे मुतल्लिक भी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। रिक्वेस्ट, चैनल देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। कोई शक नहीं, मुझे नहीं पता इतनी ज़्यादा तनकीद क्यों हो रही है, अच्छे खासे सवाल खड़े हैं। 16 दिन रहा है हॉर्स एंड कैटल शो लाहौर में, मेला मवेशियाँ, और ये फोटो स्टेडियम में था। इब्तिदा में तो आपको पता है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा थे। कल इसका इख्तितामी तकरीब थी और बाकायदा तौर पर एलामिया भी जारी किया था, रिपोर्टर्स वगैरह को बताया था कि इसके अंदर आर्मी चीफ साहब को खसूसी दावत दी गई है जी, एज आ मेहमान खसूसी हॉर्स एंड कैटल शो में वो होंगे। मरियम नवाज साहबा पहले पहुंची थी, आर्मी चीफ साहब थोड़ा बाद में पहुंचे थे, पता चला वो फैमिली के साथ भी हैं। और बहरहाल मरियम नवाज साहब ने उनको रिक्वेस्ट भी की, लेकिन बहरहाल अपनी जगह पे जो 16 दिन मेला मवेशियाँ रहा है ना, मेला मवेशियाँ, इस पर अजहर सद्दीक साहब लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे कि भाई इतना करोड़ों रुपए लगाया है, क्यों लगाया है, फॉर व्हाट रीजन। अब ये तो करोड़ों कहा जा रहा है ना, क्यों लगाया है, थोड़ा पता भी तो चल जाए ना। इसे क्या फ़ायदा हुआ पाकिस्तान में, इसे पंजाब को क्या फ़ायदा हुआ है, क्या हुआ है। आपने माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त किस्म के सिंगर सिंगर राहत फ़तेह अली, आरिफ लोहार और लाइट शो और बहुत कुछ उसमें किया, इसका फ़ायदा क्या हुआ। वो बहरहाल उन्होंने राइट टू नो के तहत, कानून के तहत उन्होंने दरख्वास्त तो दी है। अच्छा, मगर सबसे ज़्यादा मामला ना मुझे ये हुई कि इस बात पर तनकीद क्यों हो रही है कि आर्मी चीफ साहब पूरे मुल्क के हैं ना, तो पूरे मुल्क के आर्मी चीफ, कुछ लोगों ने तो उनको बाप तक का भी दर्जा दिया है। तो बाप सिर्फ एक सूबे के लिए थोड़ी है, सिर्फ मरियम नवाज साहबा के अब्बा थोड़ी है, या उनके वालिद या उन सूबे के वालिद की हैसियत से थोड़ी वो उनका किरदार है। तो उतने ही वो वालिद सरफराज बुख्ती साहब जिस सूबे के वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए भी हैं, उतने ही वो वालिद अली अमीन गंडापुर साहब के सूबे यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी, उतने ही वो वालिद मुराद अली शाह यानी सिंध साहब के लिए पूरे पाकिस्तान के हैं। तो इस बात पे मुझे नहीं पता कि लोग क्यों तनकीद करें कि आर्मी चीफ साहब एक हफ्ते में 2 बार पंजाब के 2 इवेंट में मरियम नवाज साहब ने उनको दावत दी, तो वो क्यों आए। जैसे ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम वाला था, उसमें भी वो मौजूद थे। भाई वो डेफिनेटली वो फौज के साथ रिलेट था, वो ज़मीन को ग्रीन करना है, और वो सारी चीज़ें थी। एसआईएफसी का प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल हुआ, वो था, उसलिए उनका ज़रूरी था। और रात को अगर उन्होंने बुलाया उन्हें, तो वो डेफिनेटली वो है। लेकिन बहरहाल या तो कोई और आर्मी चीफ साहब को बुला नहीं रहा, या कहीं और इस तरह का कोई इवेंट नहीं हो रहा। मैं बेसिकली किसी की तरफ से तरदीद या तस्दीक नहीं कर रहा, या सारे वज़रा आला, चाहे सरफराज बुख्ती साहब हों, चाहे मुराद अली शाह साहब हों, चाहे अली अमीन गंडापुर साहब हों, डरते हों, घबराते हों। बहरहाल इतना कम से कम अंदाज़ा हो गया कि जिस तरह मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब एक पेज पर है ना आर्मी चीफ के साथ, जो वो खुद भी कहते हैं, इसी तरह सूबा पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उसमें मरियम नवाज साहिबा आर्मी चीफ साहब के साथ एक वन पेज पर है। कम से कम इतना ये मैसेज ज़रूर गया उस पे। और दिस इज़ गुड साइन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और उसकी वज़ीर आला है, और सम टाइम मरकज़ से ज़्यादा ताकतवर पंजाब का वज़ीर आला होता है। मेरे ख्याल है ये वही वक्त है, और अच्छे विजुअल्स इसके साथ शेयर हुए। लेकिन जो तनकीद कर रहे हैं वो बहरहाल वो एक सवाल ज़रूर इस सिलसिले में रेस कर रहे हैं। अच्छा, आगे और ज़रा सुन लें जी। रात को पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया जी, और वो जो अगर मक्का का खेल है वो ख़त्म हो गया। वो ये था ना, बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे, तो बांग्लादेश हार गया,
اس کے بعد پاکستان بنگلہ دیش کو یعنی یوں والے اگر مگر کے ساتھ بہت زیادہ خیر بنگلہ دیش کا تھینک یو، نے وہ تمام آس امیدیں تمام کی تمام ختم کر دی بقول حسن ایوب صاحب، بقول محسن نقوی صاحب ہے نا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بھی بلو آئیڈ ہیں، ہماری حکومت کے بھی بلو آئیڈ ہے، پتہ نہیں کس کس کے بلو آئیڈ ہیں. انہوں نے کہا اتنے زبردست قسم کے انہوں نے اسٹیڈیم بنا دیے، کراچی کا بھی، لاہور میں، لگتا ہے نظر لگ گئی ان کو. تو بھیا جی تو صدقہ وصدقہ نکال دیں، کوئی بکرے بکرے دے دیں. تو بہرحال وہ جو نظر میں بات نا، اب یہ پتہ چل گیا کہ نیوزی لینڈ اور انڈیا جو ہے نا وہ سیمی فائنل کے اندر پہنچ چکے ہیں. اب آؤں ذرا میں کچھ ان کی شفاعت کی طرف تھی. ایڈوکیٹ اختر حسین صاحب جو سپریم جوڈیشل کونسل کے کل تک ممبر تھے، جنہوں نے استعفیٰ دیا، یہ کہہ کے دیا کہ موجودہ ججز کی تعیناتیوں اور سینیورٹی کے حوالے سے مجھے اختلاف تھا اور اس پہ سیاست ہو رہی تھی جس کی بنا پر میں استعفیٰ دیتا ہوں، میں سسٹم کے ساتھ نہیں رہتا. میں اس سے پہلے بھی 3 بار منتخب ہوا، میں نے اپنی خدمات دی، لیکن اب زیادہ میں نہیں کر سکتا. تو یہ ہوا. تو وہ جو ایڈوکیٹ صاحب ہے نا اختر حسین صاحب، ظاہر بات ہے یہ پاکستان بار ایسوسی ایشن کے ممبر کی حیثیت ہے، انہوں نے رات کو کچھ اور وجہ بتائی ہے مزید. عاصمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں تھے جی، ان میں وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ججز ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. یہ سپریم جوڈیشل کمیشن کا ممبر بتا رہا ہے، کل تک جو تھا. انہوں نے کہا ججز ٹرانسفر ہو سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، مگر انہیں ٹرانسفر کر کے سینئر موسٹ نہیں بنایا جا سکتا. یعنی وہ بتا رہے ہیں میرے استعفے کی وجہ یہ کہ سرفراز ڈوگر صاحب کو کس طریقے سے آپ نے ایکٹنگ چیف جسٹس بنایا، سینئر پیونی بھی بنایا، اور اب ان کو چیف جسٹس بھی بنانے کے کیسے بنا سکتے ہیں. انہوں نے کہا 15ویں نمبر کا جج جو ہے وہ کیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کر سینئر موسٹ بن سکتا ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اس لیے احتجاجاً استعفیٰ دیا ہے. انہوں نے کہا سینیارٹی کا فیصلہ جب تک نہیں ہوا تھا، جسٹس عامر فاروق کو سپریم کورٹ بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا. پہلے یہ تو طے کر لیں کہ سرفراز ڈوگر صاحب سینئر ہیں کہ محسن اختر کیانی سینئر ہیں، پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں، پھر جا کے عامر فاروق صاحب کو بھیج دیں. ایسی کیا جلدی مچی تھی کہ عامر فاروق صاحب کو بھیج گیا اور ادھر کے معاملہ تشتیقی کے اندر رہے. انہیں کہا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، پہلے یہ تو طے کر لیتے. انہیں کہا چیزوں میں کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے، اکثریت سے فیصلے ہو رہے ہیں اور سیاست زیادہ ہو رہی ہے سپریم جوڈیشل کمیشن میں. یعنی وہ سیدھا سیدھا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو ایلیگیٹ کر رہا ہے. جس طرح کل علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا نا کہ میں نے آرمی چیف صاحب سے پوچھا کہ گولی کیوں چلائی، تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے نہیں گولی چلائی، مرکز نے 245 لگائے ہوئی تھی، اس کے تحت فوج کے پاس سارے اختیارات ہیں، جو کچھ کرنا شہباز شریف صاحب کو گئے ان کا اختیار تھا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اسی طرح یہ جو ایڈوکیٹ اختر حسین صاحب ہیں، یا تو ان کو پیکا لگائیں یا آپ وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں نا وہ مکمل طور پر سیاسی ہیں، وہ سیاست کر رہے ہیں. یہ چیزیں تھیں. مطلب بتا دیا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب میرٹ کے اوپر نہیں چل رہے، سب کچھ سیاست کی نظر ہو رہا ہے. اور سر ابھی تو 5 ججز سپریم کورٹ پہنچے ہوئے ہیں، ابھی تو 5 ججز نے بتانا ہے آپ کو آرٹیکل 200 کیا ہے. 100% 2 نمبری ہے اس میں، ٹھیک ہے. انہوں نے بتانا ہے. ابھی تو پارٹی تو شروع ہوئی، اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بھی مانتے ہیں کہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے، سینیورٹی نہیں مل سکتی. لیٹس سی وہاں بھی کیا ہوتا ہے. ابھی تو معاملہ بہت زیادہ گندا ہونا ہے، ٹھیک ہے جی. ادھر سپریم کورٹ میں 8 فروری 2024 کے انتخابی دھاندلی پر جو عمران خان صاحب نے درخواست دی تھی، RO 4O لیاقت چٹھا وغیرہ، یہ ساری جب چیزیں انہوں نے بیچ کے اندر ڈالی تھی، ماشاءاللہ جس طریقے سے قاضی فائصل صاحب نے بلے کا نشان لیا، اور یہ جو کچھ بھی ہوا، وہ جو کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت الیکشن کمیشن کی جو مبینہ حرکات و سکنات تھی، یہ تمام چیزوں کو نا کہ جس طریقے سے روکا جاتا تھا، اٹھایا جاتا تھا، چھاپے مارے جاتے تھے، الیکشن کوئی کمپین نہیں کرنے دی، کوئی جلسہ نہیں کرنے دیا، کوئی کورن میٹنگ نہیں کرنے دی گئی، ان تمام کے اوپر نا عمران خان صاحب کی ایک درخواست تھی جی 8 فروری کے انتخابی، اور دوسری درخواست تھی 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی. تو عمران خان صاحب کی یہ دونوں درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں. 28 فروری کو آئینی بینچ اس کی سماعت کرے گا. اور صرف لیاقت چٹھا کو لے آؤ یار، 8 فروری کے انتخابات پر 28 فروری کو سماعت ہو رہی ہے جی، اور اس کے اوپر آئینی بینچ نے سماعت کرنی. صرف لیاقت چٹھا بلا لینا اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بولے کہ جی میرا ذہنی توازن صحیح ہے، میں اس دن سے غائب ہوں، کدھر ہوں کسی کو نہیں پتا، اس دن یہ ہوا تھا، مجھے یوں استعمال کیا گیا. پنڈی کے سارے حلقے کھول کے وہ سامنے لا کے سب بتا دیں گے. صرف اس کو نہیں تو جاوید لطیف بلا لیں، چلے بھائی PTI والے نہیں بلانے، فارم 45 والے نہیں بلانے، بھائی آپ انہی کو بلا لیں، آپ کو سسٹم والے آپ کو خود بتائیں گے کہ ہم کرتے کیا رہے ہیں جی. اور 27 فروری 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کی عمران خان صاحب نے درخواست دی ہے نا، اس کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب خود سن رہے ہیں. اور ایسے موقع پر یہ خبر ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے درخواست ہوگی کہ میں اس کیس میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں سپریم کورٹ میں، ادھر آئینی بینچ کے سامنے، ادھر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے سامنے. اب دیکھتے ہیں یہ منظور کرتے کہ نہیں کرتے، لیکن میرے پاس یہ خبر رات کو آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب درخواست کریں گے کہ میری ان دونوں درخواستوں کو سماعت کے لیے منظور کیا گیا ہے. میں ایز اے پٹیشنر خود
اس کیس کے اندر پیش ہونا چاہتا ہوں، اپنا مدعا دوبارہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مطلب جمعرات اور جمعے کا جو دن ہے نا وہ زیادہ اہم ہو گیا جی۔ وہ چیف جسٹس صاحب رات کل ڈی آئی خان گئے تھے، جیل شیل انتظامیہ ملے، لوگ قیدیوں شیدیوں سے ملے کہ ذرا معاملات دیکھ لیں، ظاہری بات ہے آج کل اتنے مصروف نہیں ہے یہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، تو انہوں نے کہا یہیں دیکھ لیں، کہ دیکھنا تو سر تھوڑا ڈیالہ جا کے بھی دیکھ لیں، دیکھنا تو سر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے بیچاروں کو انصاف دے دیں، ادھر ان کو بھی ذرا وہ دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ جیل اصلاحات کے سلسلے میں نا یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی۔ یہاں ادھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب جنہوں نے وہ ایک کیس میں آرٹیکل 191 کی تشریح مانگی تھی نا کہ چلتے ہوئے کیس سے کا جو کیس ہے کیا ہم لوگ سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے، اور آئینی بینچ کے علاوہ ہم کوئی اور دوسری کیس سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے۔ وہ چلتا ہوا کیس ان کا جس طریقے سے رجسٹرار نے لیا اور لینے کے بعد اس کو آئینی بینچ کے سپورٹ کیا، تو انہوں نے اس کو توہین عدالت بولا۔ پہلے تو انہوں نے اس رجسٹرار ڈپٹی رجسٹرار کو انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس دیا، پھر واپس لے کے کہا کہ بادیو نظر میں کہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب، جسٹس امین الدین صاحب، جسٹس جمال مندوخیل صاحب بادیو نظر میں یہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے۔ اس میں یحییٰ افریدی صاحب کا بھی نام لیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، جسٹس عقیل عباسی، یہ بھی پچھلے مہینے کی بات ہے۔ تو ان کے خلاف سرکار کھڑی ہوگی، شہباز شریف صاحب نے اپنا ڈپٹی اٹارنی جنرل بھیجا جی ان کے خلاف کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اوپر ایک سرٹن گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا جی، اور یہ ایک ہوا، دیکھیں لیٹس سی اس کا کیا ہوتا ہے۔ اب میں رات کو ذرا اس اچیومنٹ سے متعلق بتاؤں جو ایک اور حاصل ہوئی ہے۔ حیدرآباد میں تحریک تحفظ آن پاکستان اتحاد کے وفد کی نا سندھ کی زبان ہے ایاز لطیف بلیجو صاحب، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے قومی عوامی تحریک سندھ کے صدر سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں صوبہ سندھ کے مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ اسد کیسر نے ایاز لطیف بلیجو کو اسلام آباد میں ہونے والی جو قومی کانفرنس ہے 26 فروری کو، اس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے پیک آرڈیننس کے حوالے سے اپوزیشن الائنس کے ساتھ کھڑے۔ ایاز لطیف بلیجو صاحب نے یہ کہا ہے اور میں ہر حال میں اسلام آباد میں شرکت کروں گا۔ تو دس از گڈ سائن، تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں اور ہر مکتبہ فکر، اسٹوڈنٹس، طلبہ وکلا اور دیگر سول سوسائٹی کے لوگ، اور یہ تمام اپوزیشن ایک جگہ پر اکٹھی ہو رہی ہے۔ لیٹس سی دیکھیں کیا رزلٹ سامنے آتا ہے۔ ہاں، مولانا صاحب قطر پہنچ گئے، مولانا صاحب اس وقت قطر میں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔